تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سعد زنجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ہمارے پاس ایک شخص سعید خیاط رہتا تھا جو کہ انتہائی پارسا تھا، لوگوں سے میل جول بھی کم رکھتا اور کسی محفل میں بھی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری کا اس کا معمول تھا۔ لوگوں کو بڑا تعجب تھا کہ یہ کہیں اور نہیں جاتا، صرف حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کی ہی محفل میں کیوں آتا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی مجلس میں رہا کرو کیونکہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زیارت رسول کے واقعات۔ الحمدللہ ہر ہی پروگرام میں ہم مختلف عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات سنا کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں عشق رسول کو بڑھانے کی تدبیر کیا کرتے ہیں، لیکن آج جس عاشق رسول کے زیارت رسول کے واقعات ہم سننے جا رہے ہیں انہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے اور آپ کے سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو زیارت رسول ہوئی، انشاءاللہ اس کے واقعات سنیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث العظم وغیرہ ہیں۔ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ان القابات سے ذکر کیا: قطب الاقطاب، فرد الاحباب، الغوث الاعظم، شیخ الشیوخ العالم، غوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کی بڑی شان و شوکت ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور اولیاء کا سردار بنایا۔ تو آج ان کے انشاءاللہ عشق رسول کے واقعات سنیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، انشاءاللہ شان غوث اعظم بھی پتہ چلے گی اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ نگران پاکستان حاجی شاہی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے اور ان سے ہم واقعات بھی سنتے ہیں، پیارے پیارے کلام بھی سنتے ہیں۔ سیدی غوث پاک اور زیارت رسول، سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت جو آپ نے اولاً بیان کی، وہ اس طرف میری توجہ اور ذہن میں ہے وہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس طرف بھیج رہے ہیں جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں، اس کی محفل کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں جو کثرت درود کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی محفل میں جانا یہ بھی زیارت رسول کا ایک نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی، یہ بزرگوں کا نام ہے نا، کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرماتے ہیں کہ جایا کرو۔ اللہ پاک نصیب فرمائے ایسوں کی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، درس میں، بیان میں، ملاقات میں، الحمدللہ درود شریف اور صبح تفسیر سننے سنانے کا جو حلقہ ہے، اس سے پہلے بھی حمد و صلات کا سلسلہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ بلکہ ہمارے جامعات کے اندر تو درود خوانی کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ کئی ہزار درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، میں بھی بنگلہ دیش کے سفر پر تھا تو وہاں کہتے ہیں بڑو پیر، یعنی بڑے پیر۔
اور سندھ میں ہمارے غوث اعظم کو کہتے ہیں بادشاہ پیر. سبحان اللہ. اور موزمبیق کی طرف جانا ہوا افریقہ میں تو وہاں کے لوکل جو افریقنز ہیں وہ کئی افراد 10-12 مل کر نا کورس کے اندر غوث پاک کی منقبت پڑھتے ہیں سبحان اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں قادری ہوں, میں غوث پاک سے نسبت رکھنے والا ہوں. تو خیر جس رات آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو آپ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, موسیٰ آپ کا نام ہے, جنگی دوست آپ کا لقب ہے, کنیت آپ کی ابو صالح ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کو خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد دیتے اور بشارت بھی دیتے, یا ابا صالح, اے ابو صالح, اعطاک اللہ ابنن, اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, ہوا ولی ہی و محبوبی و محبوب اللہ, تیرا یہ بیٹا میرا دوست بھی ہے, میرا محبوب بھی ہے اور اللہ پاک کا بھی پیارا ہے. مزید فرمایا, اے ابو صالح, اولیاء کرام کے درمیان تمہارے بیٹے کی وہی شان ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان و عظمت ہے. دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں, کون آ رہا ہے اور کس شان والا آ رہا ہے, ان فیوچر اس کی شان و عظمت کیا ہوگی. اللہ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے بھی ہیں, غلاموں کو بتاتے بھی ہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین, محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہو, جو پتہ چلتا ہے امت کو آگے اطلاع کرتے ہو. سبحان اللہ. تو ہمارے غوث پاک کی شان بھی پتہ چلی اور کسی نے کیا خوب کہا, غوث اعظم درمیان اولیاء چون جناب مصطفیٰ در انبیاء. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان اولیاء میں ایسے ہے جیسے انبیاء میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اور کسی نے کہا انبیاء میں جد امجد ہوا اولا تیرا, مرتبہ یوں ہی ولایت میں نرالا تیرا, حسنی اور حسینی ہے دوشالہ تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا غوث اعظم, ہمارے مرشد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا میں آمد پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کو مبارکباد بھی دی اور سردار اولیاء ہونے کی بشارت بھی عنایت فرمائی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے. اولیاء کی بڑی شانیں ہوتی ہیں, دیکھیں کتنی شان ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد کو آ کر خوشخبری سنا رہے ہیں اور مبارکباد دے. خود غوث پاک کے والد صاحب بھی تو اللہ کے ولی ہیں, اور اللہ پاک کے اولیاء پر جو کرم ہوتا ہے تو غوث پاک کے والد صاحب کو بھی دیدار مصطفیٰ ہوا. سبحان اللہ. دیکھیں یہ تو علماء نے لکھا کہ یہ ولیوں کا گھرانہ تھا, والدین, اولاد در اولاد, یہ سب اولیاء کا گھرانہ تھا, اشراف کا گھرانہ, سیدوں کا گھرانہ تھا. ہمارے غوث پاک کی کیا شان ہے. اسی طرح ہمارے غوث پاک, یہ تو والد صاحب کو زیارت ہوئی نا, ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاگتے میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہے خواب میں زیارت کروائیں, جس کو چاہے بیداری میں زیارت کروائیں, ہے نا. تو آپ خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ, کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے جاگتے میں زیارت کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیٹا واز کیوں نہیں کرتے, درس و بیان کیوں نہیں کرتے. عرض کی ابا جان میں تو عجمی ہوں. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی ایران اور عراق کے درمیان اس کی بارڈر پر ایک قصبہ جیلان, وہاں کے رہنے والے ہیں, تو عجمی ہیں وہ, یعنی غیر عربی, عربی نہیں. اور بغداد میں بڑے بڑے وہ عربی جاننے والے ہیں, میں ان کے درمیان کیسے بیان کروں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیٹا منہ کھولو. تو ہمارے غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منہ کھولا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا مبارک تھوک دہن میں ڈالا. فرمایا, لوگوں کو اچھی نصیحت کے ذریعے اللہ پاک کی طرف دعوت دو. اب ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ ظہر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا تو لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، ہجوم لگ گیا، بہت کراؤڈ ہو گیا۔ اب میں نے بیداری میں مولا علی مشکل کشا کی زیارت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سیدوں کے والد ہیں نا، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نانا جان ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، والد صاحب بھی سید ہیں، والدہ بھی سیدہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے وہی کہا کہ حضور میں تو عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، بڑے بڑے فصحا ہیں، زبان دان ہیں، ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دین غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ عرض کی کہ حضور آپ نے 6 مرتبہ اور آقا نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 کا عدد رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس دہن کو لعاب نبی مل گیا، ہمارے آقا کا لعاب دہن غوث پاک کو مل گیا نا، جس دہن کو لعاب نبی مل گیا اس کی شیریں خطابت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے غوث پاک بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے عالم۔ کرامتیں ہمیں معلوم ہیں، اور کرامتیں بھی بے شک شان و عظمت ہے، لیکن علمی لحاظ سے عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ غوث اعظم حافظ قرآن تھے، غوث اعظم اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، اور مجتہد کا بھی قول ہے کہ آپ مجتہد تھے، اور دنیا بھر سے لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے علمی۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ پیر و مرشد بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، اس کے باوجود بہت بڑے عبادت گزار بھی ہیں۔ ہم کہیں کہ میری مصروفیت ہے، میں تدریس کرنی ہوتی ہے، پیر صاحب کہیں کہ ذرا مصروفیت رہتی ہے۔ ارے غوث پاک کی شان دیکھو نا کہ ایٹ اے ٹائم آپ سارے کام کر رہے ہیں، اور عبادت کیسی؟ 15 سال آپ نے ہر رات قرآن ختم کیا، سبحان اللہ۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ہمارے غوث پاک ڈیلی 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ان کے برکت سے ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ پھر آپ کے بیانات، اللہ اللہ اللہ، اجتماع غوثیہ 3 افراد آغاز تھا، اور پھر یہ افراد بڑھتے بڑھتے 70,000 تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 تک تعداد پہنچی، اور شیخ عبد القادر جیلانی بطور کرامت اللہ کی عطا سے 70,000 کے مجمع کو وداؤٹ اینی مائک اینی ساؤنڈ اپنی آواز پہنچا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کفار اسلام قبول کرتے تھے آپ کا بیان سن کر۔ آپ کے اجتماع میں حضرت خضر علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی تشریف آوری حوصلہ افزائی کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے تھوڑی آئیں گے، وہ تو سکھانے آئیں گے، وہ تو عطا کرنے آئیں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام برکت کے لیے تشریف لاتے، برکت دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کا اجتماع تھا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی برکت، آپ کے لعاب دہن اقدس کی برکت تھی کہ میرے غوث پاک کو اللہ نے اتنی شان اور اتنا زبردست آپ کو مبلغ بنایا۔ تو اللہ کے حبیب کی زیارت اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ مداح الحبیب حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق بھرے اشعار پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ذوق شوق نصیب فرمائے۔ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، حضرت یوسف، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، حضرت یوسف، اللہ کا دیدار
ہے وہی سر جس میں تیرا دھیان ہے ہر آن، دھیان ہے ہر آن، سر ہے وہی سر جس میں تیرا دھیان ہے ہر آن، دھیان ہے ہر آن، اور دل ہے وہی جو ہے طلبگار تمہارا، اور دل ہے وہی جو ہے طلبگار تمہارا، بالی پہ چلے آؤ دم نزع خدا را، دم نزع خدا را، بالی پہ چلے آؤ دم نزع خدا را، دم نزع خدا را، دم توڑتا ہے ہجر میں بیمار تمہارا، دم توڑتا ہے ہجر میں بیمار تمہارا، اٹھ جائے مدینے سے لحد کا میری پردہ، لحد کا میری پردہ، اٹھ جائے مدینے سے لحد کا میری پردہ، لحد کا میری پردہ، میں دیکھ لوں وہ چاند سا رخسار تمہارا، میں دیکھ لوں وہ چاند سا رخسار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ۔ مدرسے کے ناظرین، زیارت رسول کے واقعات ہم سن رہے ہیں، اور غوث پاک کی زیارت رسول کا واقعہ ہم نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا، وہ لعاب دہن اقدس کہ اگر ٹوٹی پنڈلی پہ لگتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، آنکھ باہر آ چکی ہے، تیر لگ چکا ہے، لعاب دہن لگتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، بیمار کو مل جائے شفا مل جائے، کنویں میں چلا جائے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کو کیسی ایمان کی مٹھاس مل گئی ہوگی، غوث پاک کو کیا علم و حکمت کے چشمے جاری ہوئے ہوں گے آپ کے قلب مبارک میں اس لعاب دہن اقدس کی برکت سے، کہ پھر وہ بیان کا منظر بھی ہم نے سنا، اور غیر مسلم توبہ کر لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ 500 کا فگر بھی علماء نے بیان کیا کہ تقریباً 500 غیر مسلم مسلمان ہوئے، اور کتنوں نے توبہ کی۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ سیدی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جلوہ دکھایا اور لعاب دہن بھی عطا فرمایا۔ غوث پاک کا واقعہ بھی ہم نے سنا۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی مشہور ہے، ہمارے ناظرین کو بھی وہ واقعہ بتایا جائے کہ ان پر جب یہ کرم ہوا تو پھر ان کو کیسے علم و حکمت کے خزانے ملے۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ درس نظامی میں جو عالم کورس ہے، اس کے سلیبس میں، اس کے نصاب میں ان کی کتابیں شامل ہیں۔ اچھا، اولاً یہ ذہین نہیں تھے، کند ذہن سمجھے جاتے تھے، اور استاد صاحب کے حلقہ درس میں جتنے بھی طلباء تھے سب سے زیادہ کند ذہن سمجھے جاتے، مگر کوشش بہت کرتے تھے، کوشش کرنے والے تھے۔ ایک دن سبق یاد کرنے مصروف تھے تو ایک اجنبی جو ہے وہ آیا، اس نے کہا کہ چلو سیر کرنے چلتے ہیں، کیونکہ میں اتنی محنت کرتا ہوں سبق یاد نہیں ہوتا، سیر کرنے چلے جاؤں گا تو سبق کیسے یاد ہوگا۔ دوبارہ آئے کہا کہ چلو، نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا بھائی، میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ وہ اجنبی شخص آیا، کہا آقا بلا رہے ہیں صلی اللہ تعالی۔ اب تو حضرت علامہ تفتازانی جو دور طالب علمی تھا پر تو دوڑتے ہوئے پہنچے، آقا بلائیں تو پھر تو کیسے جائیں بے، اڑ کے جائیں پھر تو۔ اچھا یہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا تمہیں بار بار بلا رہے ہیں تم آتے نہیں ہو۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ عرض کرتے آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، ورنہ میں فوری حاضر ہو جاتا۔ اور اب انہوں نے موقع دیکھا کہ
فوراً عرض کروں کند ذہنی کی شکایت کی کہ آقا کچھ یاد نہیں ہوتا، کچھ کرم فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولو اور اپنا لعاب دہن اقدس ان کے منہ میں ڈال دی. پھر دعا بھی فرمائی اور پھر کامیابی کی بشارت بھی ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. فرمائے گھر جاؤ. اگلے دن استاد صاحب کے درس میں پہنچتے ہیں. اب استاد صاحب کے درس میں اب یہ علمی سوالات کرتے ہیں، بڑے باریک اور بڑے اہم قسم کے. یہ حیران ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے طلباء ذہین ترین اس کو نہ پہنچے ایسے سوالات کرتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے استاد بھی. انہوں نے کہا کہ تم جو کل تھے وہ آج نہیں ہو، بات کیا ہے؟ اب حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ نے سارا واقعہ سنایا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح آقا نے بلایا اور لعاب دہن اقدس عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کی کیا بات ہے، آپ کے لعاب دہن اقدس کی کیا بات ہے. کسی عاشق رسول نے کہا جس مسیحائی کا حامل تھا لعاب احمد وہ میسر نہ دکانوں نہ دواخانوں میں. ایسی آنٹمنٹ، ایسی ٹریٹمنٹ، ایسی میڈیسن دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں زیارت رسول کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر کرم کرتے ہیں، زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں. تو لعاب دہن کے متعلق بھی بیان کیا گیا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید بھی کتابوں میں ملتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور کرم ہوا. جی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک روزہ انور سے باہر نکالا اور غوث پاک نے اس کو بوسہ دیا اور اپنے سر پر رکھا. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. والد صاحب کو بھی زیارت رسول کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ بھی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. سیدنا محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جمعرات، جمعہ یا پیر کی رات 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں 3 بار سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ زلزال، تیسری میں سورہ کافرون، چوتھی میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراط المستقیم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. انشاءاللہ الکریم وہ زیارت رسول سے مشرف ہوگا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ذکر غوث اعظم بھی کیا، زیارت رسول کے واقعات بھی سنے، لعاب دہن اقدس کی برکتیں بھی سنی. اللہ کریم ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، ایسا عاشق رسول بنائے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، دل عشق رسول سے معمور رہے اور دل یاد مصطفیٰ سے تڑپتا رہے، مچلتا رہے. درد مدینہ، سوز مدینہ ہمیں عطا ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.